السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناہید سلطانہ اختر کے ناول زندان میں پھول کی قسط نمبر 3 آپ کے پیش خدمت ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں حارث اور فرحین کا ان کھلونوں سے دل بھر گیا۔ وہ پھر ضد پر آ گئے، باہر چلو، ممی کے پاس چلو۔ میں نے ڈیڈی کی ڈیتھ کے بعد بھی حارث اور فرحین کو کبھی اتنا اداس نہیں دیکھا تھا۔ جب تک ہم اپنے گھر میں تھے، یہ دونوں سارا دن گھر کے لان میں کھیلتے تھے۔ اب تو ان کے پاس ایک ہی رٹ تھی، باہر چلو۔ بالا خانے میں شام کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہم تنگ زینہ اتر کر کمرے میں آ گئے اور کینڈل پاور کا بلب آن کر دیا۔ نانی صبح جو اشیائے خورد و نوش دے گئی تھیں، ان میں سے تھوڑا سا دودھ میں نے بچا کر رکھ لیا تھا۔ اب نکال کر دیکھا تو دہی کتنا جم چکا تھا۔ ڈبل روٹی کے ٹکڑوں پر جام اور مکھن لگا کر ہم نے کھائے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حارث اور فرحین نے ممی کو یاد کر کے بسورنا شروع کر دیا۔ بھیا نے بالا خانے سے لائی ہوئی ایک کتاب سے ایک کہانی سنا کر ان کو بہلایا۔ میں غسل خانے کے نل پر بڑی مشکل سے استعمال شدہ برتن دھونے کھڑی ہوئی۔ تھرموس کو دھو کر باسکٹ میں رکھا اور باقی برتنوں کو ٹیبل پر۔ حارث اور فرحین کہانی سنتے سنتے سو گئے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن بھر کے کاموں کی تھکن کے بعد مجھے بھی نیند آ جاتی، لیکن اپنے بہن بھائیوں کے سونے کے بعد ایسی ہیبت ناک خاموشی چھائی کہ میری نیند مزید اڑ گئی۔ اگلی صبح نانی جان کھانے کی باسکٹ لائیں تو میں نے کہا، نانی جان، ممی نہیں آئیں؟ انہوں نے پلٹ کر مجھے آگ برساتی نظروں سے گھورا اور بولی، جب تک میں خود مخاطب نہ ہوں، مجھ سے ہم کلام ہونے کی ضرورت نہیں۔ بھیا بہت لجاجت سے بولے، اچھی نانی جان، ہمیں بس اتنا بتا دیجئے ممی کب آئیں گی ہمارے پاس؟ خبردار لڑکے، مجھے نانی جان کہنے کی ضرورت نہیں، تم اس سانپ کی اولاد ہو جس نے ہمارے خاندان کی ناموس کو ڈسا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئیں۔ میرا اور بھیا کا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ حارث اور فرحین نے بھی بہت بے دلی سے ناشتہ کیا۔ ایک بار پھر انہیں بہلانے کے لیے ہم بالا خانے میں آ گئے۔ کھڑکیوں پر پڑی چکوں میں سے روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ حارث چپ چاپ کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، حارث، آپ کھیل کیوں نہیں رہے؟ اپنے گھر میں تو آپ سائیکل سے اترتے ہی نہیں تھے۔ حارث بولا، باجی، لان کہاں ہے؟ میں نے کہا، یہ بھی لان ہی ہے۔ وہ بولا، اس میں تو پھول نہیں ہیں۔ بھیا اور میں اس سوال کا کیا جواب دیتے؟ اس زندان میں اصلی پھول کہاں؟ حارث اور فرحین تو خود ہماری ممی ڈیڈی کے باغ کے پھول تھے۔ فرحین بولی، باجی، میری مانو کہاں ہے؟ بھیا بولے، فرحی گڑیا، وہ مانو تو ہمارے ساتھ نہیں آئی، میں تمہیں نئی مانو لا دوں گا۔ یہاں آتے وقت ہم اپنی مانو کو ساتھ نہیں لا سکے تھے، لیکن کاپیوں کتابوں کے ساتھ ڈرائنگ کا کچھ سامان لے آئے تھے۔ بھیا کے کہنے پر میں دبے پاؤں نیچے گئی اور ڈرائنگ کا سامان اٹھا کر لے آئی۔ اسکول میں ڈرائنگ کے پیریڈ میں ہمیں کاغذ سے چیزیں بنانی سکھائی جاتی تھیں۔ آج وہ مہارت میرے کام آئی۔ میں نے رنگین کاغذوں سے پھول بنانے شروع کیے۔ بھیا نے چڑیوں کی تصویریں بنائیں، پھر کباڑے میں پڑی پرانی تصویروں کے فریموں سے کچھ گتے نکالے۔ چڑیوں کی تصویروں کو گتے پر چپکا کر انہیں چاقو سے تراشا، پھر کاغذ پر باغ کی ایک سینری سی بنا کر ایک خالی دیوار پر چپکا دی۔ اس دوران حارث اور فرحین سے بھی چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد لی۔ جتنی دیر وہ ممی کو یاد کرنے سے باز رہ سکتے، ہمارے لیے غنیمت تھا۔ دوپہر کو نیچے آ کر کچھ کھایا، پھر دوبارہ اسی کام میں لگ گئے۔ شام ہونے تک میں نے اچھے خاصے پھول بنا لیے۔ بھیا نے 2-3 سینریاں اور جانوروں کی تصویریں بنا لیں۔ اس شام ممی ہمارے کمرے میں آئیں۔ اندر آ کے انہوں نے دروازہ لاک کیا اور چابی ٹیبل پر رکھی۔ حارث اور فرحین کو پیار کیا۔ فرحین بولی، ممی آپ کہاں تھیں؟ میں رو رہی تھی، آپ نہیں آئیں۔ حارث نے بھی ایسی ہی باتیں کیں۔ میں نے کہا، ممی، یہ دونوں بہت رو رہے تھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی 3 دن سے ہم ان کو کتنی مشکل سے بہلا رہے ہیں۔ بولی، بیٹے، تمہارے نانا جان کی طبیعت کافی خراب ہے، میں ان کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ بھیا نے پوچھا، وہ آپ کو دیکھ کر خوش تو ہوئے؟ بولی، ہاں، بہت خوش ہوئے۔ تو کیا انہوں نے آپ کو معاف کر دیا ممی؟ اس سوال پر ممی گڑبڑا کر بولی، ہاں، میرے لیے اس گھر کے دروازے کھل تو گئے ہیں، تو پھر ہم اس کمرے سے کب نکلیں گے؟ ممی ہم سے نظریں ملائے بغیر بولیں، ابھی تھوڑا وقت لگے گا۔ تمہارے نانا جان بہت سخت آدمی ہیں بیٹے۔ تمہارے ڈیڈی سے شادی کے جرم میں انہوں نے مجھے اپنی جائیداد سے آگ کیا تھا۔
آج اگر تمہارے ڈیڈی زندہ ہوتے تو مجھے اس دولت و جاگیر سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی، لیکن تمہارے اچھے مستقبل کی خاطر مجھے یہاں آنا پڑا ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے والد اپنا فیصلہ بدل کر مجھے اپنا وارث تسلیم کر لیں۔ ویسے ان کی حالت سے پتہ چلتا ہے وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، اسی لیے میری کوشش ہے کہ خدمت گزاری سے ان کا دل جیت لوں۔ بس ایک بار وہ اپنی جائیداد کا وارث مجھے بنا دیں تو ساری پریشانیاں پلک جھپکتے دور ہو جائیں گی۔ یہ ساری دولت تمہارے ہی کام آئے گی۔ وصیت بنتے ہی میں انہیں بتا دوں گی کہ میرے 4 پیارے پیارے بچے بھی ہیں۔ بھیا نے چونک کر پوچھا، آپ نے ابھی تک نانا کو ہمارے بارے میں نہیں بتایا؟ عارف بیٹے، اگرچہ تمہارے ڈیڈی اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن پاپا کو آج بھی ان سے ویسی ہی نفرت ہے۔ مجھے ڈر ہے اگر میں تم چاروں کا ذکر کروں گی تو وہ یہ سوچ کر مجھے اپنی دولت کا وارث نہیں بنائیں گے کہ اس دولت پر آئندہ اس شخص کی اولاد عیش کرے گی جسے وہ اتنی نفرت کرتے ہیں۔ بھیا نے پوچھا، ممی، کیا نانا نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے بچے ہیں یا نہیں؟ ممی ایک بار پھر نظریں چرا کر بولی، ہاں پوچھا تھا، مجھے کہنا پڑا کہ میرے کوئی بچہ نہیں ہے۔ دیکھو میں کیسی بد نصیب ماں ہوں، مجھے اپنے جگر گوشوں کے وجود سے انکاری ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر ممی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگیں۔ ان کو روتا دیکھ کر ہم اپنی تکلیف بھول گئے، نانی کی مار پیٹ کا ذکر بھی نہیں کیا، الٹا ان کو دلاسا دینے لگے۔ ممی بولی، بس تھوڑے ہی دن کی بات ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں تمہارے بہتر مستقبل کے لیے میں کتنا جتن کر رہی ہوں۔ اصل میں پاپا نے مجھے 15 برس کے بعد دیکھا ہے، اب وہ ایک لمحے کو مجھے آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ آج بھی میں چپکے سے نکل کر آئی ہوں۔ ویسے بتاؤں پاپا بہت اذیت میں ہیں، کینسر ایک بہت موذی مرض ہے۔ خیر تم لوگ بتاؤ، تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ میری آنکھ بھر آئی۔ کیا یہ تکلیف کم تھی کہ ہم ایک نیم اندھیرے کمرے میں ہوا اور روشنی کو ترس رہے تھے؟ لیکن ممی کی تکلیف کا احساس کر کے میں نے کہا، ممی آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم ٹھیک ہیں۔ ممی مسکرا دیں اور بولی، یہ بتاؤ دن بھر کیا کرتے رہتے ہو تم لوگ؟ بھیا بولے، آج تو ہم سارا دن فرحین اور حارث کے لیے باغ بنانے میں مصروف رہے۔ باغ؟ ممی حیرت سے بولی، جی ممی، یہ دونوں لان میں کھیلنے کی ضد کر رہے تھے، اس لیے میں نے اور زری نے کاغذ کے پھول اور گتے کی چڑیاں بنائی ہیں۔ میں نے کچھ درختوں کی تصویریں پینٹ کی ہیں۔ ممی بولی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم لوگ اپنا وقت اتنے دلچسپ کاموں میں گزار رہے ہو۔ میں کل ہی تمہیں کچھ اور بھی چیزیں اور کھلونے لا دوں گی۔ میں نے بہت ہمدردی سے کہا، رہنے دے ممی، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کے پاس پہلے ہی بہت کم پیسے رہ گئے تھے۔ ممی بولی، ارے نہیں، اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے روپے پیسے کی کوئی تنگی نہیں۔ کچھ دیر بعد ممی نے سوئے ہوئے حارث اور فرحین کو پیار کیا اور دوبارہ جلدی آنے کا وعدہ کر کے چلی گئیں۔ دروازے پر تالا لگانے کی آواز آئی تو ہمارے دل اداسی سے بھر گئے۔ کچھ دیر بھیا اور میں باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ ہمیں ایک نئی مصروفیت مل گئی تھی۔ اگلی صبح جاگتے ہی ناشتہ کرنے کے بعد ہم چاروں بالا خانے میں پہنچ گئے۔ وہاں فالتو سامان میں ہمیں ایک ڈوری مل گئی۔ بھیا نے اسے ایک سرے سے دوسرے سرے تک باندھ دیا۔ گتے کی کچھ چڑیاں اور کاغذ کے کچھ پھول اس ڈوری پر باندھ دیے۔ ایسے ہی کاموں میں لگ کر شام ہو گئی۔ میرا خیال تھا ممی اب دوبارہ کئی دن تک نہیں آئیں گی، لیکن جیسے ہی ہم کمرے میں آئے دروازے کا تالا کھلنے کی آواز آئی۔ ممی اپنے ہاتھوں میں ڈھیروں شاپنگ بیگز لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ہم حیران ہونے کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ کا شکار بھی ہو گئے کہ اگر کسی نے ممی کو یہاں آتے دیکھ لیا تو کہیں ان کے لیے کوئی پریشانی نہ بن جائے۔ لیکن ممی بالکل بے فکر دکھائی دے رہی تھیں۔ کہنے لگیں، میں پاپا سے اپنے لیے خریداری کا بہانہ کر کے بازار گئی تھی، واپس آئی تو پاپا سو رہے تھے۔ ملازم بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ موقع غنیمت جان کر میں یہاں چلی آئی۔ وہ ہمارے لیے چاکلیٹ اور چنگم کے پیکٹ اور کافی ڈرائی فروٹ لے کر آئی تھیں۔ اس کے علاوہ ڈرائنگ کا کافی سامان، حارث اور فرحین کے لیے 2-3 بھس بھرے کھلونے، ایک ڈوگی اور بلی بھی تھے۔ بھیا نے فکر مندی سے پوچھا، ممی اتنے سامان کے ساتھ اوپر آتا دیکھ کر کسی کو آپ پر شک تو نہیں ہوا؟ ممی بولی، فکر نہیں کرو، میں بہت احتیاط سے آئی ہوں۔ اس کے بعد ممی کچھ دن تک باقاعدگی سے آتی رہیں۔ ہر بار وہ ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارتیں اور دوپہر کا کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھاتیں۔ اس دوران وہ ہمارے ساتھ بالا خانے میں آئیں اور صفائی ستھرائی میں کافی مدد کی۔
بہت سی چیزوں کو سمیٹ سمیٹ کر دوسرے کناروں پر رکھا، کھیلنے کے لیے کھلی جگہ بنا دی، جھاڑو اور پونچھا لگانے میں میری بہت مدد کی۔ اس کی وجہ سے بالا خانے کی شکل یہ نکل آئی کہ حارث اور فرحین کے لیے بھاگنے دوڑنے کی تھوڑی بہت جگہ بن گئی۔ رفتہ رفتہ حارث اور فرحین نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ ممی اب دن میں ایک مرتبہ، کبھی کبھی 2-3 دن کے بعد ایک مرتبہ نظر آئیں گی۔ کچھ دن بعد پھر ممی ہمارے لیے کتابیں، نئے کپڑے اور بے آواز ربر کے سور والے جوتے لے کر آئیں۔ ہمیں خاص طور پر تاکید کی کہ اگر بالا خانے میں بھی کھیلنا ہو تو ربر کے یہی جوتے پہن کر رکھیں تاکہ قدموں کی دھمک سے کسی ملازم کو شک نہ ہو۔ ممی حارث اور فرحین کے لیے اردو اور انگریزی کے کچھ ابتدائی قاعدے، دیکھ کر لکھنے والی کاپیاں، ڈرائنگ کی پینسلیں وغیرہ لے کر آئی تھیں۔ مجھے اور بھیا کو تاکید کی کہ ہم ان دونوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ یوں حارث اور فرحین کی پڑھائی کا آغاز ہوا اور وہ اس کام میں اتنے مصروف ہونے لگے کہ ان کے پاس ممی کو یاد کرنے کے لیے وقت کم رہ گیا۔ ایک دن نانی جان نے ہمیں خصوصی ہدایات دیں کہ کل ملازمین ہمارے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آئیں گے، اس دوران ہمیں بالا خانے پر بالکل خاموشی کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور چونکہ آواز بھی پیدا نہیں کرنی، کھانے پینے کا سامان اور پینے کے لیے پانی اپنے ساتھ ہی اوپر لے کر جانا ہے۔ نانی جان کی ہدایت پر صبح ہی صبح ہم نے مسیریوں پر بچھی ہوئی چادریں اور تکیے کے صاف غلاف اتار کر رکھے، پھر بالا خانے سے ایک پرانا سا کارپیٹ کمرے میں لا کر اسے جھاڑا۔ اس کی گرد کمرے کی ہر چیز پر جم گئی، جس سے یہ لگا کہ اس کمرے میں مہینوں سے کوئی نہیں آیا۔ اس دھول مٹی سے خود ہمارا بھی برا حال ہوا، لیکن ابھی ہمیں اسی دھول مٹی کے اندر کئی گھنٹے بالا خانے میں چپ چاپ بیٹھنا تھا۔ نانی جان بالا خانے کی طرف راستے کو تالا لگا کر چلی گئیں۔ اسی وقت فرحین کو باتھ روم جانے کی ضرورت پیش آئی۔ بھیا اور میں بے بسی سے یہ تماشا دیکھنے پر مجبور تھے۔ فرحین بھی اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ میں نے کبھی اتنے چھوٹے بچوں کو بغیر آواز کے روتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کپڑوں میں غلاظت تھی، کھیلنا تو درکنار اس کے لیے بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ یہ وقت ہم نے کس مشکل سے گزارا یہ ہم ہی جانتے تھے۔ ملازم تو صفائی کر کے چلے گئے، لیکن نانی جان نے شام کو آ کر بالا خانے کا تالا کھولا۔ میری عمر صرف 12 سال تھی اور مجھے صفائی کے وہ کام کرنے پڑے جو چھوٹے بچوں کی ماؤں کو بھی کبھی کبھار ہی کرنے پڑتے ہیں۔ فرحین کو صاف ستھرا کرنے اور خراب کپڑے دھونے میں مجھے گھنٹوں لگ گئے۔ ممی نے ہمارے لیے نئے کپڑوں اور کھلونوں کا ڈھیر لا دیا تھا، لیکن ان نوازشوں سے ہماری تکلیفوں کا ازالہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت جلد ان چیزوں سے ہمارا دل اوب گیا۔ ہمیں اس کمرے میں آئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ ایک جیسے صبح و شام کی یکسانیت میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی، البتہ ممی میں ایک واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ ڈیڈی کی وفات کے بعد جو اداسی اور محرومی ممی کے چہرے پر نظر آتی تھی وہ اب مفقود تھی۔ اب انہوں نے پہلے سے زیادہ سجنا سنورنا شروع کر دیا تھا۔ روز وہ نت نئے ملبوسات میں میک اپ کے ساتھ آتیں۔ ان کے چمکدار زیورات سے نظریں خیرہ ہو جاتیں۔ ان کے پاس سے پرفیوم کی خوشبو آتی۔ اس رات ممی خوب بنی سوری خوشبو میں بسی ہوئی آئیں اور بولیں، آج پاپا نے مجھے ایک کار دے دی ہے۔ سارا دن میں ڈرائیونگ ہی کرتی رہی۔ آج کا سارا دن ہمارا کس اذیت میں گزرا تھا میں بتائے بغیر ممی سے بولی، ممی آپ نانا جان کو ہمارے بارے میں کب بتائیں گی؟ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں اور بولیں، میری جان مجھے دن رات تمہاری ہی فکر رہتی ہے۔ بظاہر میں پاپا کی خدمت میں لگی رہتی ہوں، لیکن میرا دھیان سارا وقت تمہارے پر ہوتا ہے۔ بس مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ ممی کے پیار نے میرے ہونٹوں پر مہر لگا دی۔ میں اور بھیا آج کے دن کی اذیت ان کو بتا ہی نہ سکے، نہ ہی انہیں ہمارے چہروں کی تھکن اور اداسی نظر آئی، نہ انہوں نے پھیلے ہوئے کپڑے دیکھ کر یہ پوچھا کہ میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اتنے کپڑے کیسے دھوئے ہیں۔ اس کے بعد ممی 2-3 دن تک نہیں آئیں۔ اگلی بار آئیں تو ان کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ بولی، کیا بتاؤں کتنی مصروف تھی۔ کچھ خاندانی دوستوں نے پکنک کا پروگرام بنا لیا تھا۔ بہت ہلا گلا رہا، میں تو تھکن سے چور ہو گئی ہوں۔